بسم الله الرحمن الرحيم. الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، والذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ مبارکہ نساء اللہ اپنے اس کلام میں عظمت مصطفیٰ کا ایک باب روشن کر رہا ہے. سرکار کو ہمارے لیے حاکم قرار دے رہا ہے. نبی اللہ کی جانب سے ہم پر حاکمیت رکھتے ہیں. اس کا اعلان فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے حبیب، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حکم نہ مانے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے کو بلا چوں و چرا تسلیم کرے. وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور آپ کے آگے ایسے تسلیم رہے جیسے تسلیم رہنے کا حق ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو ہمارا دوست نہیں بنایا. اللہ نے ہمارے نبی کو ہم جیسا نہیں بنایا. اللہ نے ہمارے نبی کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے اور ہمارا حاکم قرار دیا ہے. اس بحث میں غیر ضروری ابتلاء اور غیر ضروری دخالت ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اس کے معنی میں کوئی تبدیلی کی جائے.
امت اسلامیہ طے کرے، مسلمان اس بات پر مطمئن رہیں کہ جو جیسا نبی کو مانتا ہے ویسا ہی علی کو ماننا ہوگا۔ اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ کے دو فقرے ہیں، من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، فہذا علی مولا، یہ علی، بس یہ علی اس کا مولا ہے۔ تو خود طے کرنا ہے ہر شخص کو کہ نبی کس معنی میں مولا ہے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے عقیدے کی بات ہے، بات بہت روشن ہے، جو نبی کو مانتے ہو وہی علی کو ماننا ہوگا۔ تب جا کے من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، یہ بات روشن ہے، تو پھر الجھن ہی نہیں رہے گی کہ علی کیسے اور کیوں کر اور کس معنی میں مولا ہے۔ تو میں گزشتہ 8 دنوں تک کوشش کرتا رہا کہ نبی کے فیصلے پر غور کیا جائے، غور کریں کہ نبی نے کیا فیصلہ دیا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے فیصلے کو یہ تسلیم نہ کریں تو یہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے کیا فیصلے دیے ہیں، گزشتہ 8 دن تک اس پہ غور ہوتا رہا۔ آج اپنی گفتگو کا پہلا حصہ اپنی مضمون کے تتمے کے طور پر اور دوسرا حصہ قومی، ملکی اور عالمی مسائل پر آپ کی توجہ اور آپ کے ذریعے سے صاحبان اختیار اور صاحبان اقتدار کی توجہ، اور تیسرا مرحلہ بیان آج تاسوعہ ہے، آج 9 محرم ہے، تو آج ہم رونے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں۔ پہلا منزل بیان بہت ہی مختصر ہے، مگر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ مولا کے معنی یوں تو 17-18 معنی کیے گئے ہیں، مگر ان تمام معنی کو 3 معنیوں میں خلاصہ کیا گیا ہے۔ مولا کے ایک معنی ناصر کے ہیں، یہ بیان ہوا۔ مولا کے ایک معنی دوست کے ہیں، یہ بیان ہوا۔ اور مولا کے ایک معنی حاکم کے ہیں، جو بیان ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ من کنت مولا، جو نبی کو مانتے ہو۔ تو اب ہمیں پہلے طے یہ کرنا ہے کہ ہم نبی کو کیا مانتے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے ہو سکتے ہو۔ ہم نبی کو کیا مانتے ہیں؟ ہم جو نبی کو مانتے ہیں وہی مولا کو ماننا ہوگا۔ تو اصلی مسئلہ تو محمد الرسول اللہ کا ہے، علی ولی اللہ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اصلی مسئلہ تو سرکار دو جہاں کی عظمت کے سمجھنے کا ہے۔ بس جتنا مقام اور عظمت مصطفیٰ روشن ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی علی کی عظمت ہی روشن ہوتی چلی جائے گی۔ کیونکہ سرکار نے بہت فیصلہ سنا دیا۔ ساری زندگی 63 برس کی نبوی حیات میں سرکار نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ من کنت مولا۔ لمحہ فکریہ ہے، ساری زندگی من کنت مولا منوایا، عملی طور پر ثابت کیا کہ میں تم پر حاکم ہوں۔ جس نے 63 برس یہ ثابت کیا ہو کہ میں تم پر حاکم ہوں، وہ نبی جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جیسا میں حاکم ہوں ایسا علی حاکم ہے۔ لہٰذا دوست کے معنی میں اگر معنی مراد لیے جائیں تو علی مولا کیا؟ اللہ سب کا دوست ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر پڑھ پڑھ کر تھکے نہیں۔ بہترین ناصر ہے، بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین مولا ہے۔ یہاں ناصر کے معنی میں مولا، تو وہ تو اللہ پہلے سے سب کا مولا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھیے، دوست کے معنی میں توجہ میری طرف ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، بہت واضح طور پر قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں مولا کائنات، مولا نبی کی عظمت
بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تمہارے لیے حاکم ہے۔ دیکھیے جب اعلان نبوت کرنا چاہا سرکار نے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، میری مدد کون کرے گا؟ دروازہ تو سب کے لیے کھلا تھا اور بڑے تمام شخصیات بھی موجود تھیں، سب کے احترام اور سب کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، لیکن علی جو 10 سال کے ہیں ان کا قد اتنا اونچا ہے کہ تاریخ میں آنے والی شخصیات کی امامت کرتے نظر آ رہے ہیں اور فرماتے ہیں انا یا رسول اللہ۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، علی پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، آپ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رسول ہیں۔ اور نبی مکرم نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور مولا نے فرمایا کہ میں آپ کا مددگار رہوں گا، تو پھر فرمایا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہے، وزیر ہے، وہ میرا خلیفہ ہے۔ مولا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا تھا اور نبی نے بھی وعدہ کیا تھا، وہاں سرکار نے یہ کہا جو مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہے، وصی ہے، میرا خلیفہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں مدد کروں گا۔ اب تاریخ اسلام 2 وعدوں پر مشتمل ہے، ایک وعدہ علی کا ہے اور ایک وعدہ نبی کا ہے۔ 63 برس تک، یا اگر اس واقعے کی تاریخ دیکھیں تو 23 برس تک علی نے اپنے وعدے پر عمل کیا۔ علی نے کہا تھا میں مدد کروں گا، کوئی ایک مرحلہ بتائیے جہاں علی مدد کو نہ ہو۔ ایسے سرکار کے ساتھ رہے، توجہ، ایسے سرکار کے ساتھ رہے کہ اگر میں اپنا عقیدت بھرا جملہ مولا کائنات کی عظمت کے لیے کہہ دوں، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیشہ مولا نبی کے ساتھ ساتھ رہے، کبھی کسی مرحلے کے اوپر مولا نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ سرکار خود چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اگر نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو چھوڑ کے جانے پر بھی اتنی عزت دے دی کہ تمہاری نسبت تو میرے ساتھ ایسے ہے جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ۔ تمہاری اور میری نسبت تو موسیٰ اور ہارون والی نسبت ہے۔ یہ عظمت بھی یہاں بیان ہو گئی۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں رہا، 80 سے زیادہ جنگیں سرکار نے لڑیں، کون سی جنگ ہے کہ جس جنگ میں نبی کی جگہ علی نہ گئے ہوں؟ حکم تو نبی کو تھا نا، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک، قتل کریں، قتال کریں، تلوار کا مار کا سر کریں کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، اور یہ کام نہ کریں مگر آپ کریں یا آپ کا نفس کرے۔ تو کون سی جنگ ہے جس میں سرکار دو جہاں نے 5 آدمیوں کے سر بھی اتارے ہوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے۔ تقاضا رحمت للعالمین ہونا یہ تھا کہ علی جیسا، یعنی نبی جیسا علی تلوار چلائے۔ لہذا ہر میدان کے اندر مولا کائنات نے مولا نبی کی جگہ جہاد پیش کیا، مختلف مراحل میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ تمام تر عظمتوں کے باب میں کیا یہ عظمت کم عظمت ہے کہ نبی کے بستر پر سوئے اور نبی کے بستر پہ سو کے نبی کی جان بچائی اور اپنی جان پیش کر دی؟ اور یہ خلوص اور سچائی کس درجے کی تھی کہ اللہ اعلان فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کوئی ہے جو اپنی جان بیچتا ہے اور اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے۔ اور وہ علی جس نے شب ہجرت، توجہ، شب ہجرت نبی کے بستر پہ لیٹ کر اپنی جان بیچ دی اور اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا، اسی علی کو سلام کرتے ہوئے ان کی ایک اولاد کہتی ہے، ایک فرزند امام، ایک ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام فرماتے ہیں السلام علیک یا موازین الاعمال، سلام ہو اس علی پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔
علی مولا، کیونکہ اب مرضیاں اللہ کی ان کے پاس ہیں، تو علی جس سے راضی ہوگا اللہ اس کی عبادتوں کو قبول کرے گا۔ تو کسوٹی علی کی رضایت قرار پائی۔ اور عزیزو، جب علی نے مولا نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا آپ بیچ دیا، تو اب یہ کیفیت کہ وہاں سے مرضیاں لیں اور یہاں سے جان بیچی، یہ اولاد میں بھی تو میراث منتقل ہوگی۔ دقت چاہوں گا، ہم نے بڑے چاؤ سے، بڑی محنت سے، فرض ہے ایک پلاٹ خریدا تاکہ مکان بنائیں، اور مکان بنانے کے لیے بڑا اہتمام کیا کہ اس میں ایسے فلاں چیز لگائی جائے اور ایسے فلاں چیز اس میں سجائی جائے۔ بڑی محنت سے مکان بنایا، اور جیسے جیسے ہمارا مکان بنتا گیا، مثال دے رہا ہوں، جیسے جیسے مکان ہمارا بنتا گیا، ہم سے حسد کرنے والے روزانہ کی بنیاد پر مرتے گئے۔ اور پھر ایک ایسا مرحلہ بھی آ گیا کہ انہوں نے طے کر لیا کہ مکان تیار تو ہو، آگ ہم لگائیں گے۔ اور ہم نے مکان تیار کیا۔ اب دوسرا دن تھا کہ جہاں ہمیں صبح نئے مکان میں منتقل ہونا تھا، ہم رات کو بستر پہ سو رہے تھے کہ دستک ہوئی۔ دروازے پر گئے تو سرکار اور ریاست کے لوگ کھڑے تھے۔ کہا آپ نے 2 گلی بعد جو مکان بنایا ہے وہ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہم نے وہ اپنے لیے بنایا ہے۔ کہا آپ نے جتنا خرچہ کیا ہو 10 برابر دینے کو تیار ہے، ساتھ میں آپ کو حکومتی اور ریاستی منصب بھی دینے کو تیار ہے، اور جو چاہیں اتنی نوکریاں اور اتنے مراد بھی آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اب ہم نے سوچا کہ صاحب بنایا تو 1 کروڑ میں تھا، مل رہا ہے ہمیں کوئی 10 برابر زیادہ، تو سودا کوئی برا نہیں ہے۔ ہم نے رات کی تاریکی میں انہیں کاغذات دے دیے اور ان سے مراد لے لی، اور جب صبح نمودار ہوئی تو حاسدوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ سارا محلہ باہر نکل کر جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ہم بھی اپنے پرانے کرائے کے مکان سے نکل کر ان تماشائیوں میں جا کھڑے ہوئے جو گھر کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آگ لگانے والے بھی اسی مجمع میں تھے، اور وہ ہمارے چہرے کا اطمینان دیکھ دیکھ کر مر رہے تھے۔ انہیں پریشانی اس بات پہ تھی کہ جس کا نقصان ہو رہا ہے وہ پریشان کیوں نہیں ہے، اور ہمیں اطمینان اس پہ تھا کہ یہ چیز ہماری ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو اپنی چیز بیچ دی، اب جس کی ہے وہ جانے اور یہ جانے۔ علی نے شب ہجرت اپنا آپ بیچ دیا، اللہ نے علی کو خرید لیا، علی کے نفس کے بدلے میں اپنی مرضیاں دے دی۔ اب جو بھی علی اور اولاد علی کا دشمن ہے وہ ان کا دشمن نہیں، اللہ کا دشمن ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جو شب ہجرت بستر پہ سو کر اپنے آپ کو اللہ کے مرضیوں کے عوض بیچ دے، اب نسلوں میں بھی یہی کیفیت منتقل ہوتی رہے گی۔ اب یہ اولاد علی کا کچھ نہیں ہے، بابا نے کچھ رکھا ہی نہیں۔ غور فرمائیں میرے بچہ بیٹھ جائے، غور فرمائیں کہ جب مولا علی نے سب کچھ اپنا دے دیا جی، تو پھر میدان جہاد میں اطمینان نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے؟ فرمایا علی آپ زرہ پہن کے کیوں نہیں جاتے؟ آپ سر پہ خود رکھ کر کیوں نہیں جاتے؟ تو فرمایا مجھے موت سے خوف نہیں ہے، مجھے تو موت سے اتنا پیار ہے جتنا کسی شیر خوار بچے کو اپنی ماں سے پیار ہوتا ہے۔ میں تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ موت کہاں ہے۔ علی والے توجہ کریں، ہمارا اس ملک میں کوئی دشمن نہیں ہے۔ جنہوں نے ہماری دشمنی کا ٹائٹل سجایا ہوا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ تشیع سے دشمنی کریں۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے، اہلیت چاہیے۔ ہماری کوتاہیاں انگنت ہیں، لمبی فہرست ہے ہماری کوتاہیوں کی، مگر ہمارے پاس جو ہماری کمر مضبوط ہے نا وہ حسین کے ذکر سے ہے۔ اسی مجلس کے اندر کوئی فلاں جماعت کا ہوگا، کوئی فلاں جماعت کا ہوگا، کسی کا یہ خیال اور کسی کا وہ عقیدہ، مگر سب ایک جگہ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں عزاداری۔ میرے عزیزو، ہمارا سب سے بڑا مال، سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت اگر ہماری کوئی ہے تو وہ امام حسین کا ذکر ہے۔ اسے محفوظ رکھنا، اسے باقی اور سالم رکھنا، اسے زندہ رکھنا
ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. یہ پنکھا بند ہو گیا ہے, کلپ کو صحیح کرواؤ. شعور و فکر کا جو ارتقا حسین سے ہے, شعور و فکر کا جو ارتقا حسین سے ہے, بشکل فرش یہ دو مجھے دو. رابطہ حسین سے ہے. ہماری ادھر آؤ. زندگی سینہ بسینہ ذکر حسین. پنکھا وہیں کلپ لگا ہوا ہے, اس کا شود ہی لگا ہوا ہے پول کے ساتھ. جاوید منظر کے پیچھے. یا حسین, بلند تر صلوات. ماشاءاللہ چلا اس کو. خوشنودی امام زمانہ بلند تر تلوار. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دینا ہے. توجہ میرے ساتھ ہے؟ تھوڑا سا آ جائیے, وقت ہے میرے پاس, مجھے ابھی جلدی نہیں ہے, مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے. عزیزان گرامی, سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس ولایت علی. جمع رہیے اس نام علی پر. آپس کا اختلاف, سلیقوں کا اختلاف, طریقوں کا اختلاف کب سے تشیع میں نہیں تھا. پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اگر کچھ ہو رہا ہے, میں گزارش کروں گا, ہمارے پاس نصاب تشیع کے لیے 4 چیزیں ہیں. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو نبی کی خاتمیت کو نہ مانے, جو نبی کو آخری نبی نہ مانے, وہ شیعہ نہیں ہے. تشیع کا پہلا منزل تعلیم و تربیت خاتمیت, عقیدہ خاتمیت نبی مکرم. ہم نبی کی خاتمیت کے مقر اور معترف ہیں. پہلا عقیدہ نصاب تشیع کا خاتمیت. دوسرا عقیدہ نبی کا فیصلہ, من کنت مولا فہذا علی مولا. تشریح کرنے دیجئے جیسی بھی چاہیں, ہم اپنے عقیدے کو سالم رکھتے ہیں اور رکھنا جانتے ہیں. اس کی خاطر جہاد کرتے رہیے, بیان دیتے رہیے, الفاظ اچھے ہوں, لہجہ پیارا ہو, جملے میٹھے ہوں. ہمیں پہنچانا ہے, دفع کرنا نہیں ہے, بھگانا نہیں ہے. ہمیں دعوت دینی ہے, مولا علی کی محبت کی دعوت, مولا علی کی ولایت کی دعوت. توجہ. دوسرا نصاب تشیع ولایت علی, محبت علی. تیسرا نصاب تشیع, توجہ چاہوں گا, تیسرا نصاب تشیع عاشورہ. وہ شیعہ نہیں ہے جسے عاشورہ یاد نہ ہو. مجلس کے اندر بحری برادران بھی بیٹھے ہیں, اسماعیلی برادران بھی بیٹھے ہیں, شیعہ اثنا عشری بھی بیٹھے ہیں, سنی بھی بیٹھے ہیں, ہندو بھی آئے ہوئے ہیں. جی یہ مجلس امام حسین ہے, شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. یہ ہمیں امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے میزبانی سونپی گئی ہے, جسے الحمدللہ اچھے انداز سے ادا کرنا ہے, اور کر رہے ہیں, اور بہتر کرنا ہوگا. توجہ. تیسرا نصاب تشیع عاشورہ ہے. یہ عاشورہ کوئی معمولی دن نہیں ہے جو کل آنے والا ہے. اسے حضرت آدم نے یاد کیا, حضرت نوح نے اسے یاد کیا, حضرت ابراہیم نے عاشورہ کو یاد کیا. اللہ نے ہر نبی کو کربلا سے گزارا ہے. معمولی سرزمین نہیں ہے, معمولی دن نہیں ہے. ان چپتے ہوئے جملوں کو بھی چھوڑ دیجئے کہ محرم میں شادی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. جو نبی کو جیسا مانتا ہے ایسا ہی کرے گا. اگر نبی کا احترام ہے تو نبی کا احترام یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. نبی کا احترام یہ ہے کہ حسین کے نام پر نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس بحث میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہتے. اور جیسے آپ سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کرتے ہیں نا, ایسے دوسروں کے چپتے ہوئے جملوں کو بھی ماتم مان کے سنا کریں, برداشت کریں اسے. گزر جائیں, رستے کے پتھروں کو آپ رکاوٹ نہ سمجھیں, منزل اور مطلوب ذہن میں رہے, مقصد ہمارا ذہن میں رہے. تیسرا نصاب تشیع عاشورہ, اور چوتھا نصاب تشیع مہدویت, عقیدہ مہدویت.
وہ شیعہ نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر ہونے کی امید نہ رکھتا۔ مایوسی تشیع سے دور ہے، خوف تشیع سے دور ہے، اطمینان قلب تشیع کے قریب ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی فرما رہے ہیں یہ جو شام سے لشکر آیا ہوا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مولا کے ایک چاہنے والے نے کھڑے ہو کر آواز دی، مولا یہ ہمیں مارنے آئے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ وہ اندر کا خوف جی وہ جو اندر کا خوف ہے وہ ہمیں جس نسخے سے اس سے نجات ملتی ہے وہ عقیدہ مہدویت ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ مجھے جانا کہاں تک ہے، جب مجھے معلوم ہے کہ میری منزل کیا ہے، تو پھر رستے کے پتھر مجھے روکیں گے نہیں۔ اگر خفا نہ ہو تو جملہ کہوں، سگانے راہ مجھ پر بھونکتے رہے میرا قافلہ چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، نبی کی وصیت پر اور نبی کے حکم پر عمل ہے کہ جسے مولا علی کی ولایت کہا جاتا ہے۔ آج 9 محرم ہے، آپ کی یہ مرکزی مجلس، آپ کا یہ اظہار، یہ اعلان کہ نشتر پارک کی مجلس اپنی نوعیت کی اور اپنی کیفیت کی منفرد مجلس ہے۔ علامہ رشید ترابی کی مغفرت کی دعا کے ساتھ پیواڑ کی پہاڑی سے لے کر کراچی کے ساحل تک، لداخ کی وادیوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک اس مجلس کی طرف پورے ملک کی توجہ ہے، اور وہ یہاں سے اپنے حقوق کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں۔ میں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے مسائل اور حقوق کی جب ترتیب دی تو حضرت علامہ ساجد علی نقوی، حضرت علامہ راجہ ناصر عباس اور پاکستان کی قومی مذہبی جماعتوں کے تقریباً تمام سربراہوں سے ہم آہنگی کے بعد ان مسائل کو ترتیب دیا ہے، اور یہ حقوق تشیع کا مسئلہ ہے، یہ حقوق شہریان پاکستان کے مسائل ہیں اور ان سے متعلق حقوق ہیں۔ میں پہلے پاکستان کے داخلی مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا جن کا تعلق ہم سے بڑا گہرا اور روشن ہے۔ وہ سب سے پہلا اور اہم مسئلہ جو ہماری شہرگ ہے، جو ہماری حیات ہے، جو ہماری روح ہے، جو ہماری جان ہے، جس کے بغیر تشیع کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہے عزاداری سید الشہداء۔ ہم عزادار نہ ہوتے تو دیندار بھی نہ ہوتے۔ ہمیں عزاداری نے دینداری عطا کی ہے۔ ہم اپنے بھائیوں کی طرح چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم اپنے بھائیوں کی طرح گلی گلی میں مدرسہ نہیں بناتے، وہ مبارک ہو انہیں، مگر ہم ہر جگہ ہر علاقے میں علم لگاتے ہیں، اور یہ علم ہمارا حسینی مدرسہ اور حسینی تعلیمی درسگاہ ہونے کی نشانی ہے۔ جب ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں، علم لگا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم امام حسین کے مدرسے کو سلام کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کا وہ چھوٹا سا بچہ، وہ بزرگ، وہ ٹھیلا چھوڑ کر آنے والا، وہ دہاڑی پر کام کرنے والا، وہ افسر، وہ جرنل، وہ ڈائریکٹر، وہ وزیر، سب ایک بات پر متفق اور مشترک ہیں کہ ہمیں عزاداری امام حسین سے دین ملتا ہے۔ جب ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری تعلیمات ہیں ہی عزاداری کی بنیاد پر، تو پھر اس کی راہ میں رکاوٹیں
اور اس سے متعلق قدغنیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ عزاداری سید الشہداء آئین پاکستان آرٹیکل 20 کے مطابق تمام مکاتب فکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اپنے عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ عبادات اور رسومات ادا کریں، جبکہ اعلیٰ عدلیہ کے متعدد فیصلے ہیں کہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر یا SOP عوام کے بنیادی حقوق کو غصب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر اس ملک میں مجالس سید الشہداء جلوسائے عزا میں رکاوٹیں ڈالنا خاص ذہنیت کی عکاسی ہے۔ ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے جو اختیارات سے تجاوز، غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اور اعلیٰ عدلیہ کے واضح احکامات کی خلاف ورزی، جھوٹی اور بھوگس رپورٹس کو بنیاد بنا کر بانیان مجلس و جلوس سے زبردستی ضمانتی بانڈز کی طلبی، یہ ایک مدت سے ہمارے ملک میں اور اس سال بھی یہی رویے رکھے گئے۔ برسوں سے جاری روایتی عزاداری اور مجالس اور جلوس کو محدود یا ختم کرنے اور انہیں چار دیواری کے اندر محدود کرنے اور پھر چار دیواری میں بھی دھونس اور دھاندلی اور دھمکی اور توہین آمیز اور تضحیک آمیز رویوں کے ساتھ 4 شیڈول میں بانیان کو ڈالنے، گرفتاریاں، نظر بندیاں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ دوسرا نقطہ، سکھر، شکارپور اور کل جیمس آباد کوٹ غلام محمد کے اندر جو ناگوار واقعہ اور ان شہروں میں جو FIRیں درج کی گئی ہیں وہ علاقائی پولیس کے نااہلی اور جانبدارانہ رویے کا مبین ثبوت ہے۔ 12 گھنٹے سے زیادہ امام بارگاہ میں عزاداروں کو محصور رکھا گیا۔ 250-300 عزاداروں کو ہزاروں کی تعداد میں شدت پسندوں نے گھیرے رکھا۔ FIR بھی کاٹ دی گئی اور رات 2 بجے کے بعد اور رات گئے جلوس جو شام 4 بجے نکلنا تھا، وہ رات گئے جلوس نکلا اور جیسا نکلا وہ بھی ہمارے پیش نظر ہے۔ تیسرا مسئلہ، داخلے پر پابندی اور زبان بندی۔ پنجاب کے علماء و ذاکرین سندھ نہیں آ سکتے، سندھ کے پنجاب نہیں جا سکتے، حیدرآباد کے سکھر نہیں جا سکتے، سکھر کا کراچی نہیں آ سکتا۔ صوبائی حکومتوں کی جانب سے محرم الحرام کی آمد سے قبل معاشرے کے پرامن، ذمہ دار اور قانون پسند معزز علماء کرام، خطباء عظام اور ذاکرین کرام کی ملک کے مختلف اضلاع میں روایتی انداز میں داخلہ اور زبان بندی کے احکامات کا سلسلہ ناقابل برداشت ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، مجھے نہیں پتا وہ میرا محترم، میرا عزیز، میرا بھائی اسپیشل برانچ کا 2 گریڈ کا افسر جو رپورٹ بناتا ہے اور اس رپورٹ کے اوپر ایک اور افسر سائن کرتا ہے اور یہاں تک کہ سیکٹری صاحب اور چیف سیکٹری صاحب اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب دستخط کر دیتے ہیں۔ جس بنیاد سے وہ رپورٹ بنتی بھی آپ تک پہنچی، اس کا خود کا مبلغ علم اور فہم و فراست کتنا ہے۔ سسٹم کی خرابی ہے، طریقہ کار نامناسب ہے۔ مسئلہ کسی شیعہ سنی کا نہیں ہے، مسئلہ اداروں کے برابر اور طریقے سے کام نہ کرنے کا ہے۔ افسوس ہے، تعجب کی بات ہے، ایک جانب
وفاقی وزیر کسی خطیب اور ذاکر کی تعریف کریں اور دوسری جانب اسی ملک کا کسی صوبائی سیکرٹری کے دستخط شدہ پابندی کا نامہ جاری ہو. تعجب کی بات ہے، اتنی عدم ہم آہنگی. چوتھا مسئلہ، لاپتہ افراد، مسنگ پرسن. توازن کی ظالمانہ اور غیر منصفانہ پالیسی کے تحت ظالم اور مظلوم، قاتل اور مقتول کی تمیز کے بغیر شیعہ افراد کو بلا جواز گرفتار کیا گیا جو تاحال لاپتہ ہیں. اگر کسی فرد نے کوئی خلاف ورزی کی ہے، کوئی اس کے خلاف الزام ہے، تو انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. بصورت دیگر انہیں فی الفور رہا کیا جائے، آزاد کیا جائے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. اس کے بعد کا مسئلہ، فورتھ شیڈیول. گزشتہ کئی سالوں سے نیشنل ایکشن پلان کے آڑ میں شریف، بزرگ، قانون پسند اور مہذب شہریوں کو، بزرگ علماء کرام کو بلا وجہ ہراساں کر کے فورتھ شیڈیول میں ڈال کر گرفتار کیا گیا. نیز ان کے اکاؤنٹس منجمد کر کے ان کے لواحقین کو انتہائی تکلیف اور اذیت میں مبتلا کیا گیا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فوری طور پر بے گناہ افراد کو فورتھ شیڈیول سے خارج کیا جائے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بلند تر صلوات. اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اس سے قدر وفاقی وزیر صاحب تشریف فرمائیں، ان کی وفاقی حکومت کا تعلق ہے، اور وہ ہے زائرین مینجمنٹ پالیسی. کئی نشستیں ہوئیں، ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اسے کیبنٹ کی میٹنگ میں ظاہراً پاس کر لیا گیا، فائنل کر لیا گیا، لیکن اب تک وہ واضح نہیں ہے کہ آخر ہونا کیا ہے اور ہوگا کیا. زائرین کے مسائل اس ملک میں 70 سال پرانے ہیں. اس دور میں ان پر توجہ کی گئی، یہ قابل ستائش عمل ہے، مگر اسے نتیجے تک پہنچانا بھی انہی کا کام ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا ہے. زائرین کے لیے متبادل رستوں کا انتظام، یہ گبد رمدان بارڈر جو گوادر کے ساتھ گزر کر جائے گا اور اسے بائی پاس کرتا ہوا جائے گا، یہ اس دور میں ایک نیا، ایک اچھا مستحسن عمل ہے. مگر میرا مطالبہ ہے سمندری امور کے وزیر محترم سے کہ آپ نے زائرین کی پالیسی بناتے وقت بھی کہا تھا، ہم بھی آپ کو متوجہ کرتے رہے، خود آپ اس بات کی طرف بارہا بولتے رہے، نشاندہی کرتے رہے، توجہ کی کہ سمندر کے رستے سے بحری مسافر بردار جہاز کے ذریعے سے زائرین کا جو گزر کا عمل ہے اسے نتیجے تک پہنچانا بھی آپ کا کام ہے. مگر میں ایک حقیقت کا اعتراف بھی کروں، ایک شکوہ بھی کروں، ایک گلہ بھی کروں. پاکستان غریب ملک ہے، پاکستان کا شہری امیر ہے، حکومت فقیر ہے، قرضوں پہ چلتی ہے، شہری ماشاءاللہ امیر ہے. تو ان کے پاس فقیر حکومت ہے نا، قرضہ لے کے چلتی ہے، تو ان کے پاس کیونکہ پیسے نہیں ہیں کہ یہ اپنے جہاز خرید سکیں. تو میں عوام سے گزارش کروں گا، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بھائی میرا جو انداز ہے اسے برداشت کیجیے گا جی. تو میں عوام سے گزارش کروں گا، صاحبان ثروت لوگوں سے گزارش کروں گا، کاروباری مزاج لوگوں سے، کچھ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں اور کچھ کے چہرے پہچان نہیں پا رہا ہوں کہ وہ
اہتمام کریں، چند لوگ مل کر کوئی کمپنی رجسٹرڈ کریں اور بحری جہاز سے متعلق اپنا کاروبار بھی جاری رکھیں، اور پھر حکومت سے اس حوالے سے جو مراعات ملنی چاہیے، ملنی ہیں اور ملنی چاہیے، وہ ہمارا مطالبہ ہے وزیر صاحب سے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کے بعد کا مسئلہ، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد کا مسئلہ یکساں نصاب تعلیم۔ وفاقی حکومت ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ابتدائی طور پر 16 اگست 2021 کو وزیر اعظم پاکستان نے پرائمری لیول سے ملک بھر میں نصاب کا اعلان کر دیا۔ ہم متفقہ اور یکساں نصاب تعلیم کے حامی ہیں، البتہ اسے اصولی طور پر یکساں ہونا چاہیے۔ یہ نصاب تعلیم قومی تعلیمی پالیسی کے حصول کے مطابق نہیں بنائی جا رہی۔ یہ نصاب تعلیم قومی تعلیمی پالیسی کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے جو اب تک دیکھا ہے، میٹنگز میں ہماری شخصیات شریک ہوئی ہیں، خود میں بھی ایک نشست میں شریک رہا ہوں، یہ مسلکی بنیادوں پر نصاب تعلیم بنایا جا رہا ہے، متفقہ نہیں ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اس سے بہتر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کے بعد کا مسئلہ فرقہ واریت، توہین رسالت، توہین اہل بیت اور توہین صحابہ کے نام پر نئی قانون سازی اور ایکٹ اور قراردادیں اسمبلیوں کے ذریعے سے قائمہ کمیٹیوں تک اور پھر وہاں سے اعلیٰ قانون ساز اداروں تک پہنچا کر نئی قانون سازیوں کی ہم مذمت کریں گے۔ ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات من الذلہ۔ پاکستان میں پہلے جو قانون بنا ہوا ہے اس کے ہوتے ہوئے نئے کسی بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دھڑا دھڑ قانون بناتے رہیے اور پھر سب ان قانون بنائے ہوئے قوانین کو کسی ٹوکری میں پھینکتے رہیے، یہ کیا طریقہ ہے؟ پاکستان کے اندر پہلے ہی توہین سے متعلق اور فرقہ واریت سے متعلق قانون بنے ہوئے ہیں، اب کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلندتر صلوات۔ شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔ پاکستان کے داخلی مسائل میں آخری نقطہ جو ہر سال ہم ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کنڈی بجا رہے ہوں، کبھی تو دروازہ کھلے گا، مسلسل بجاتے رہیے، مسلسل دروازہ بجاتے رہیے، کبھی تو دروازہ کھلے گا۔ آرٹیکل 227 کے تحت کی توجیہ کی روشنی میں قانون سازی، توجہ، قانون سازی، یکساں نصاب تعلیم، وزارت مذہبی امور، اسلامی نظریاتی کونسل، فیڈرل شریعت کورٹ، ادارہ تحقیقات اسلامی میں ہماری نمائندگی یا نہیں ہے یا تناسب کے مطابق نہیں ہے۔ اس ملک میں ملازمت اور تعلیمی اور داخلہ، وزارت داخلہ اور حفاظتی اداروں میں ایک فارم فل کروایا جاتا ہے جس میں فرقے کا کالم پایا جاتا ہے، بتاؤ لکھو تم سنی ہو یا شیعہ، اور اس فرقے کے کالم سے جو مسائل جنم لیتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں جنہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کے توسط سے آج اس نمائندہ مجلس میں اور مرکزی مجلس میں مطالبہ کروں گا کہ ان اداروں میں ہماری نمائندگی تناسب سے ہو، یا جہاں نہیں ہے وہ ہماری نمائندگی ہو۔ اسی طرح گلگت بلتستان کو مکمل آئینی اور قانونی حقوق کی فراہمی جیسے
مؤثر اقدامات کے ہم منتظر ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صلوات ہدیہ کر دیں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے بین الاقوامی مسائل کی طرف توجہ دیجیے۔ سب سے پہلا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ آج کراچی کے اس مرکزی اجتماع سے مقبوضہ کشمیر کے عزادار توقع رکھتے ہیں، وہ سن رہے ہیں آپ کو، رابطے کیے جاتے ہیں، بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے 9 اور 10 محرم کو دعا کر دو کہ اللہ ہمیں آزادی عطا فرمائے۔ 5 اگست 2019 بھارت نے جو اپنا آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیریوں کے حق کو سلب کیا، اور اس کے بعد وہاں جو کشیدگی رہی وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ پاکستانی عوام نے مسئلہ کشمیر پر بھرپور اپنی بیداری کا ثبوت دیا اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی، اور اقوام عالم سے اور انسانی حقوق کے علمبرداروں سے اور مختلف تنظیموں سے، خاص طور پر حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ آج کا یہ اجتماع کرتا ہے کہ انڈیا کو، ہندوستان کو آمادہ کیا جائے، ایک لفظ بول لیتا ہوں، مجبور کیا جائے کہ کشمیریوں کے حق کو بحال کرے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اس کے بعد کا مسئلہ وہ فلسطین کی آزادی کا اور فلسطینیوں کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ یہ اہل اسلام کا دیرینہ اور مظلوموں کا اور استحصال کا شکار ہونے والوں کا پرانا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط نظریاتی ریاست ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے 2 ٹوک اعلان کے مطابق غاصب اور غیر قانونی ریاست کو تسلیم نہ کرنے کی سوچ کو اپنی مملکت کی پالیسی کی بنیاد بنانا ہوگا۔ ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ عالمی سطح کا، وہ ہے میانمار۔ برما کے مظلوم پناہ گزین آج بھی سخت مشکلات کا شکار ہیں اور اپنے وطن سے جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان بحیثیت مسلم ریاست ان کی اعزاز رسی کرے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یمن کا مسئلہ ہے۔ 6 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، مسلسل تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اب تک وہاں مارے جا چکے ہیں۔ اب تک قصہ تمام نہیں ہوا۔ عزیزو، آخری مسئلہ اور وہ افغانستان کی نئی اور تازہ صورتحال۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے بیانیے کے مطابق وہ داعش نہیں ہے، یہ ان کے رویے، یہ بات ان کے رویے ثابت کریں گے۔ گزشتہ دور میں عالمی سطح پر مسلم اور غیر مسلم حکومتیں اور مسلمان اور غیر مسلم عوام ان کے رویوں سے مطمئن نہیں تھے۔ یہ ثابت کریں اپنی قابلیت کو، اپنے قول کو، اپنے وعدے اور وعیدوں کو۔ افغانستان کو لائق، فائق، سمجھدار، معاملہ فہم اور قابل لوگوں کے ذریعے سے آگے بڑھائیں، وہاں کے مسائل کو حل کریں، پڑوسیوں کے ساتھ پڑوسیوں والا رویہ رکھیں، اور اس ملک میں بسنے والے
شہریوں کے حقوق کا خیال کریں. جہاں یہ مسئلہ پڑوسیوں کا ہے وہاں یہ مسئلہ اولویت رکھتا ہے افغانی شہریوں کے اعتبار سے. یہ مسئلہ پڑوسیوں سے زیادہ افغانی شہریوں کا مسئلہ ہے. افغانستان کے شیعہ سنی، تاجک، ازبک اور تمام برادریاں اگر مطمئن ہیں تو ہم اس ملک میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کریں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اور آخری نصیحت اپنے آپ کو، اور اگر کوئی میری سن رہا ہے تو اسے کر رہا ہوں، عزادار یعنی تحمل مزاج، عزادار یعنی حلیم بردبار، عزادار یعنی معاملہ فہم، صابر، ہدف اور مقصدیت پر نظر رکھنے والا. آج کا دن اور کل کا دن پاکستان اور عالمی سطح پر، ہم اس وقت پاکستان کے مسائل پر غور کر رہے ہیں، اہم ترین دن ہے. علم اٹھایا ہے نا، تابوت کاندھوں پر ہے نا، زلزلہ کی بات پکڑی ہوئی ہے، تو پھر کسی منفی نعرے پہ کان کیسے چلا گیا؟ کسی کا چپتا ہوا جملہ سن کیسے لیا؟ جسے حسین کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا ہو، وہ اس ملک کے اندر شرپسندوں کی شرپسندی کو سن کیسے رہا تھا؟ گویا ہم سوائے حسین کے کچھ اور سننا نہیں چاہتے. اگر کہیں سے پتھر آئے تو واپس پتھر نہیں پھینکنا، بلکہ اسے امام کی عزا سمجھتے ہوئے برداشت کرنا ہے. ملک کے سرکاری اور نجی املاک کو کسی طور نقصان پہنچانا، ہمارے کاندھوں پر پیر رکھ کر کوئی نہ گزرے، ہمارے کاندھوں پہ بندوق کوئی نہ رکھے. اپنی صفوں میں آئے ہوئے شرپسندوں کو بھی سمجھنا، جاننا، پہچاننا، یہ آپ کا ہمارا کام ہے. کسی کے کہنے میں اور کسی کے اکسانے میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی ایسا کوئی نعرہ لگا دے جس نعرے سے فرقواریت پھیلے، جس سے ملک کے اندر امن و امان متاثر ہو، جس میں سنی بھائیوں کی دل آزاری ہو، تو اس نعرے کا جواب نہ دیں، بلکہ مڑ کر اسے دیکھیں اور اس کو متنبع کریں کہ تمہارا ذاتی خیال پوری قوم برداشت کرے، یہ عقل مندی نہیں ہے. اپنی فہم و فراست کو الحمدللہ جتنا ہے اس سے اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم متحمل نہیں ہیں، پاکستان کا سنی، پاکستان کا شیعہ متحمل نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی ایسی کیفیت بنے. ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو بیٹھے ہی اس کام کے لیے ہیں کہ وہ ایسا ماحول بنائیں، لیکن عزیزو ہم ماحول ان کے حوالے نہیں کریں گے. ہم اس حسین کے دروازے پر بیٹھے ہیں جو زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتا، موڑ کر دیکھتا ہے. آج 9 محرم ہے. چلیے کربلا چلیں. حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. ایک لاشا عباس کا لاشا، کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کمر پکڑ پکڑ کر لاشے تک پہنچے. مولا کا سر آغوش میں لیا، سلام ہو با وفا پر. حضرت عباس نے اپنا سر زانو حسین سے ہٹا دیا. مولا نے پیشانی کا بوسہ دیا. عباس تم اپنا سر ہمارے زانو سے ہٹاتے ہو؟ فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. ایک اور لاشا جس پر حسین بہت روئے، وہ لاشا قاسم کا لاشا ہے، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا. حسین خیمے تو لے آئے،
मगर बेवा भाभी को मुंह कैसे दिखाएं कि एक मर्तबा जनाब उम्मे फरवा की आवाज आई, हुसैन आपको फख्र हो कि आपका भतीजा ऐसा है। एक और लाशा हुसैन उठा के लाए हैं। थकेंगे नहीं अज़ादारों, आज रोने का दिन है। वो लाशा हुसैन ने उठा तो लिया मगर बार बार जमीन पर रखते हैं, इसलिए कि जवान की मैयत उठाना ये संगीन आजमाइश है। अज़ादारों, एक और लाशे का नाम सुन लीजिए। वो छोटा बहुत था मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, और कभी उल्टे पैर वापस आते थे। अजरुकम अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाज को आजाद करेंगे। जो जहां बैठा है वो इमाम को पुरसा देगा। जब आप ऐसे बुलंद आवाज से रोते हैं ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं, अल्लाह आप सबको करबला ले जाए और इमाम की पायती खड़े होकर हजरत अली अकबर को सलाम करें। अज़ादारों, एक बड़ी आजमाइश है करबला के मैदान में इमाम हुसैन की, और वो है अली अकबर को मैदान भेजना। आकर खड़े हो गए, बाबा मुझे जाने की इजाजत दें। और बाज मख्तल कहने वालों का, लिखने वालों का कहना यह है कि आवाज दी तकद्दम वलदी, ऐ मेरे लाल पहले तुम जाओ। ये हुसैन उस नबी का नवासा है जो मुबाहिले में पहले बेटों को लेकर गया है। और अब फरमाया अली अकबर, हुसैन के बच्चे पहले कुर्बान होंगे। और हजरत अली अकबर को आमादा किया, मगर रोने वालों फरमाया जाओ अपनी बहनों से इजाजत ले आओ। हजरत अली अकबर की शहादत के कुछ इम्तियाज सुन लीजिए। अजरुकुम अल्लाह। अली अकबर जाओ अपनी फुफियों से इजाजत ले आओ, जाओ, एक माँ भी तो है। और अली अकबर ने खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर कहा, खयाम हुसैनी के दरमियान खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम या ज़ैनब, या जारियत फिज़ा, या उम्म लैला, सलाम हो मेरी सकीना पर। सारी बीबियों ने एक बड़ा हल्का बनाया, खैमे में ले गईं। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी फरमाते हैं खैमे का पर्दा उठता था, अली अकबर बाहर आते थे, फिर बीबी अंदर ले जाती थी। ऐसा लगता था जैसे जवान की मैयत किसी भरे घर से उठ रही हो। और कैसे बरामद हुए अली अकबर? फरमाते हैं एक छोटी बीबी थी जो दामन छोड़ नहीं रही थी और बार बार कहती थी इरहम गुरबतना, भैया हमारी गुरबत पे रहम करो। कैसे रुखसत ली है हजरत अली अकबर ने, इसका बयान मुश्किल है। आए हैं मौला हुसैन के सामने। हुसैन ने अकबर को सजाया, घोड़े पर बिठाया, घोड़ा रवाना हुआ, अहले दिल बैठे हुए हैं। एक मर्तबा हुसैन मौला ने बच्चे को रवाना तो कर दिया, अली अकबर अभी कुछ आगे गए थे कि महसूस किया पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब जो मुड़ के देखा, बूढ़ा बाप, महलन महला, ऐ मेरे लाल आहिस्ता, गले लगाकर प्यार किया, काश तुम जैसा जवान बेटा होता। अली अकबर रवाना हुए मैदान करबला में। अजरुकम अल्लाह, हक है ऐसे ही रोने का। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए, अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए, हमें गम हुसैन में रोने रुलाने वालों में करार दे। फरमाया, ऐ अम्मा फिजा, मेरे अली अकबर का बड़े बड़े पहलवानों से मुकाबला है। अली अकबर की माँ से कहो कि एक मर्तबा दुआ करे। माँ की दुआ तो माँ की दुआ होती है, मैं एक मर्तबा और अली अकबर को देख लूं। हजरत उम्मे लैला खैमे में गई, सर पे कुरान रखा, आवाज दी है याकूब को, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, मेरा यूसुफ भी मुझे एक दफा दिखा दे।
ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی، بیویاں خیموں کے دروں پر آئیں، دروازوں پر آئیں، کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بات یہ کر رہے ہیں، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے۔ حسین سے وہ علی اکبر پانی مانگ رہا ہے جس نے بچپن میں 3 سال کی عمر میں امام سے بے موسم انگور مانگے تو امام نے مسجد کے ستون پر ہاتھ مارا، مسجد کے ستون سے انگوروں کا خوشہ گرا۔ علی اکبر تم اپنے پاپا سے کچھ مانگو اور تمہارا پاپا نہ دے۔ بابا چند قطرے چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں اپنے آج یہ ہاتھ دکھاتا۔ عزادارو تکلف کر کے نہ روئیے گا، اس منظر کو ماں کھڑی دیکھ رہی ہے۔ شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو نظم کیا ہے۔ شاعر کہتا شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو۔ کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ عذر و کمال اللہ، 2 منٹ اور مجھے برداشت کر لیں، مجھے سن لیں۔ آواز دی بابا میرا سلام آخر۔ حسین گرتے اٹھتے، بڑا مشکل بیان ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بار بار زمین پر گرے ہیں اور بار بار اٹھے ہیں، پہنچے ہیں علی اکبر کے لاشے پر۔ لاشے کو دیکھا، بدن کو دیکھا، سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ تھکیں گے نہیں عزادارو، میرے مولا نے برچھی ہلانا چاہی، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ میرے مولا نے آواز دی، نانا آئیے میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں، اسماعیل ابراہیم کو بھی لائیے۔ برچھی سینے سے نکالی، خون کا فوارہ سینے پہ سینہ رکھ دیا۔ اے علی اکبر جاؤ، نانا رسول کوثر کا جام لیے کھڑے، ماتم حسین۔